بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام ایکسپوز انڈیا میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین، 14 اگست 1947 کو پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھارت کا خیال یہ تھا کہ جس طریقے سے پاکستان وجود میں آیا ہے شاید یہ زیادہ دیر تک پاکستان چل نہیں سکے گا اور کچھ عرصے کے بعد شاید پاکستانی منتیں کریں گے کہ ہمیں واپس ہندوستان کے اندر شامل کر لیا جائے، اور ادروائز وہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا. اور وہ طاقت کے نشے میں چونکہ وہ بدمست تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ حملہ کرنے کی صورت میں پاکستانی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی تو یہ دوسری صورت ہوگی جس سے وہ پاکستان پر قبضہ کر لیں گے. اسی سلسلے میں مختلف سالوں کے اندر مختلف ادوار میں بھارت کی کوششیں بھی کرتا رہا، مختلف چالاکیاں اور ہوشیاریاں بھارت کی جانب سے کی گئیں، اور پھر آ گیا سن 1965 جب پوری پلاننگ کے بعد جب بھارت کی فوج نے، بھارت کی حکومت نے یہ پلاننگ کر لی کہ اب پاکستان پر حملہ کرنا ہے تو بھارتی جرنیلوں نے یہ بڑکیں تک مار دیں کہ اب صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں جا کر کریں گے، اور پھر طاقت کے نشے ہو کر بھارتی فوج نے پاکستان کے دھڑکتے ہوئے دل لاہور پر حملہ کر دیا. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. ان کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو لوگ فوج میں جاتے یہ سوچ کریں کہ انہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، شہید ہونا ہے، اور وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. اور پھر جو ہوا وہ جنگ کہ جس کے اندر پاک فوج نے بھارتی فوج کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا، وہ جنگ کہ جس میں پاک فضائیہ نے ہوا میں اڑتے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو پٹک پٹک کر زمین پر مارا، وہ جنگ کہ جس میں پاک بحریہ نے سومناتھ کا مندر فتح کر کے وہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے پاکستان کی فوج کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ عددی اعتبار سے اور ہتھیاروں کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کا اس طریقے سے مقابلہ کر گئی اور اس کو شکست دے گئی؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے انتہائی معزز مہمان. میرے پہلے مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور اسٹوڈیوز میں میرے دوسرے مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. ایئر کموڈور صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل. جنرل صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا 1965 کی وار کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور پھر مشکلات کو آگے چل کے کون سے چیلنجز تھے جس کا پاکستان آرمی کو، پاکستان ایئر فورس کو، نیوی کو فیس کر رہے اس وقت کر رہے تھے، ان کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. تو پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ 65 وار کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. 65 کی جنگ میں ہم نوجوان تھے، تاریخ کی بات کر رہے ہیں، آپ فرسٹ ایئر میں تھا میں، لیکن بیک گراؤنڈ کس سے تھا کہ کچھ کشمیری مجاہدین نے کچھ موومنٹ شروع کی ہوئی تھی کشمیر کے اندر، اور جس کا بھارت کو ڈر تھا کہ اگر یہ موومنٹ زور پکڑ گئی تو ان کے لیے مسائل بنیں گے. دوسرا، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ یہ تو ان کا ڈکلیئرڈ ایم ہے کہ پاکستان کو انہیں ختم کرنا ہے، یہ اس وقت سے لے کے آج تک اس مقصد پہ اپنے قائم ہے اس پہ. تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر انہوں نے کہا کہ اب چونکہ پاکستان اس وقت کمزور حالت میں ہے، نمبر ایک، نمبر دو، پاکستان کی فورسز ٹیسٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کی فورسز نے کوئی ایسی لڑائی نہیں لڑی، اس قسم میں کوئی شاید ان کا خیال تھا ہماری ٹریننگ نہیں ہے یا ہماری موٹیویشن شاید ایسی نہیں ہوگی. اور اس سب کو دیکھتے ہوئے، اور دوسرا اس وقت اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کے جو حالات تھے اس میں جو پاکستان کے مین سپورٹرز تھے اس وقت، جن کے ساتھ پاکستان جن پہ تکیہ کیا ہوا تھا امریکہ وغیرہ، وہ بھارت کی بات سننے پہ تیار ہو گئے تھے اس وقت، تو بھارت کی بات سن بھی رہے تھے. انہوں نے خیال یہ تھا کہ سوویت یونین کے ساتھ تعلقات ان کے اس وقت ویسے بڑے اچھے ہیں، وہ ان کی سپورٹ کریں گے، ساتھ امریکہ پاکستان کی سپورٹ نہیں کرے گا، تو یہ موقع ایسا ہے کہ پاکستان کو زیر کیا جا سکتا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے 6 ستمبر کی صبح کو یہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد خیر جب بات چلے گی تو آگے آپ نے ایک انٹرو دیا. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ نے آرمی کا ذکر کیا، ایئر فورس کا ذکر کیا، آپ نے نیوی کا ذکر کیا، بہت بیجگری سے لڑے سارے یہ لوگ. لیکن ایک چیز میں آپ بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں کہ جنگ قوم لڑتی ہے، جنگ فوجیں نہیں لڑتی. فوجیں تو اس قوم کا ہتھیار ہیں جیسے قوم استعمال. تو آج جب بات کریں تو 65 کی جنگ پاکستانی قوم نے لڑی، اور اس قوم کی جو کارنامے ہیں وہ آپ کی اس کی بات کی جیسے. بالکل ٹھیک. ایک منٹ صاحب تھوڑے سے چیلنجز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو بھارتی ایئر فورس ہے اس کے پاس اس وقت بھی بڑی تعداد میں فائٹر جیٹس موجود تھے، شاید اتنی بڑی تعداد پاکستان کی فضائیہ کے پاس اس وقت موجود نہیں تھی. تو سب سے پہلے تو اس کے علاوہ ایک تو یہ چیلنج ہو گیا، اس کے علاوہ اور کون سے چیلنجز تھے جو 65 کے اندر پاکستان فضائیہ کو فیس کرنے پڑے؟ بعد میں ہم نے کیا کیا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ذرا چیلنجز بتائیے گا کہ وہ کون سے چیلنجز تھے جس کا ہمیں 65 کی وار میں سامنا کرنا پڑا.
ایک تو جی کیونکہ جنرل صاحب نے کہا کہ کشمیر میں موومنٹ تھی اور آبویسلی ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر نہیں کھولے گا اور یہ کنفائن رہے گی کشمیر تک. چیلنجز سب سے بڑے یہ تھے کہ وار ریڈینس جو پہلے بات ہوئی ہے وہ سب سے بڑا تھا، کیونکہ ہماری اسٹرینتھ جو تھی وہ آلموسٹ ایئر فورس میں تو 1/3 تھی اور آرمی اور نیوی میں بھی آلموسٹ تقریباً ایسی ہی ریشو تھی جس میں انڈیا بہت سپیریئر تھا. چیلنجز سب سے بڑے یہ تھے کہ جغرافیکلی ہندوستان تقریباً اپنی ایئر فورس کے ساتھ پاکستان کے دونوں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جو تھے دونوں میں پہنچ سکتا ہے، جبکہ ہندوستان کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ پورے ہندوستان کو اپنی ایئر فورس میں یا ملٹری ایکشن کے تھرو کور نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے پاس پھر بھی سیف زونز بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ریئر ایئر فورس کے بیسز بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد ملٹری آبویسلی اس کی ایمونیشن ڈمپس اور فیول ڈمپس اور بہت کلیئر ریزرو. پاکستان کی ڈیپتھ اتنی جغرافیکل دونوں طرف نہیں تھی، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان، تو اس لیے بہت بڑے چیلنجز تھے. ایسٹ پاکستان خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ سمندر سے آلموسٹ 3 طرف سے گھرا ہوا تھا، اور یہ بیسیکلی جغرافیائی چیلنجز تھے. اور ایئر فورس کو پرٹیکولرلی آپ نے پوچھا ہے تو ایئر مارشل اصغر خان 8 سال تک ایئر فورس کے چیف رہے تھے، اور ان کو سلام کہ انہوں نے ایئر فورس کی اتنی زبردست ٹریننگ کی اور اتنے اچھے اکوپمنٹس خریدے ان دنوں میں. اور صرف کوئی 2 مہینے پہلے ایئر مارشل نور خان نے ٹیک اوور کیا تھا. جی اپریل میں جی جولائی میں. اچھا جولائی میں جی 65 میں. بالکل ٹھیک. تو یہ چیلنجز تھے بیسیکلی نومیرک، مطلب کہ ہمیں جو لیڈ کرنے والے تھے ایئر فورس میں وہ بھی ابھی نئے آئے تھے، اور اس کے بعد جو عددی اعتبار سے وہ تو ایک پرابلم تھی ہی تھی. جی ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، پاک فوج کو کن چیلنجز کا سامنا تھا؟ ایک تو یہاں پہ بھی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان عددی اعتبار سے بھارتی فوج بہت بڑی تھی، پھر ملٹیپل جگہیں تھیں جہاں پہ ہمیں ان سے لڑنا تھا. اگر ویسٹ پاکستان کی بات کی جائے 65 کے اندر وہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس میں جو درمیان میں اتنا سفر کرنا تھا ہمیں، اس میں پھر بھارت کا درمیان میں آنا، تو وہ ساری چیزیں بھی تھی. تو آرمی کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا 65 میں؟ آرمی کو سب سے بڑا چیلنج تو ایک اسٹرینتھ کا تھا. دوسرا، آرمی کو آن گراؤنڈ جا کے تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے فوج کو، اور پھر لڑائی کے لیے تیار ہونے میں جو لوجسٹک بلڈ اپ ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے اس میں. تو آرمی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ دشمن کو روکنا بھی ہے، اور روکنا بھی اتنی مضبوطی سے ہے کہ دشمن سے آگے نہ بڑھ سکے، اور پھر اس کا جواب بھی دینا ہے آپ نے. تو اس کے لیے فوج کو آن گراؤنڈ پہنچنا، ان کے سارے ایمونیشن وغیرہ کو وہاں پہنچنا، ان سارے کو بلڈ اپ کرنا، یہ بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے فوج میں جب بھی فوج کو موو کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. اور جس وقت ہماری اعلان ہوا ہے، پریزیڈنٹ نے اس وقت اعلان کیا ہے، تو ایک چیز بڑی حیران کن تھی اس وقت کہ حالانکہ ابھی خالد آپ کو بتائیں گے، ایئر فورس جو بھارتی ایئر فورس بھی بڑی کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو نشانہ بنایا جائے، ہمارے پل نشانہ بنائے جائیں، ہمارے جو روڈ ہے اس کو تھوڑا انفراسٹرکچر اس کو نشانہ بنایا جائے. لیکن ہماری ایئر فورس نے، اس کے بعد ہماری ایئر ڈیفنس نے، اور پھر ہمارے لوگوں نے اس جذبے کا مظاہرہ کیا کہ نہ کوئی ٹرین رکی ہماری، نہ ہماری کوئی بسز رکی، نہ ہماری کوئی گاڑیاں رکی. تو موومنٹ بھی ہماری جاری رہی، دن کو بھی جاری رہی اور کھلے عام جاری رہی، جس کی وجہ سے ہماری فورسز کو بلڈ اپ کرنے میں ٹائم جو تھا وہ کم لگا. اور دوسرا اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ ایئر فورس ہمارے سر پر تھی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جس طریقے سے کام کیا اس وقت، تو اس وجہ سے نقصان بھی ہمارا اللہ نے بچائے رکھا ہمیں سے، اور فورسز ان ٹائم پہنچ کر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی وہاں پر. بالکل ٹھیک. اچھا جنرل صاحب میں سب موجود رہے ہیں. مجھے بھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا رانا تنویر حسین صاحب نے، سابق وفاقی وزیر دفاعی پیداوار کے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رانا صاحب، آپ یوم دفاع کے حوالے سے پاکستان کی تینوں افواج کا جو کردار تھا ستمبر 1965 میں، پھر بعد میں بھی، لیکن اسپیسیفکلی 65 کے اندر جس طرح پاکستان کی تینوں افواج لڑیں، آپ اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ سمجھاؤں وہ بڑی ایک ہسٹری ہے ہماری کہ 65 کی وار میں جس طرح کے ان کے ذہن تھے یا جس طرح ان کی تیاری تھی یا پلان انہوں نے کیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو جائیں گے لاہور، جا کر چائے پیئیں گے یا کافی پیئیں گے. لیکن جس طرح ہمارے ان فورسز نے جس طرح جان کی قربانیاں دی اور ڈٹے، اور ہمارے ایک ایک سولجر نے ان کی ایک ایک پلٹن کو روکا، یا جس طرح ایک تاریخ ہے ان کے ٹینکوں کس طرح انہوں نے روکا سیالکوٹ کی طرف، اور ادھر سے ہمارے واگا بارڈر پہ، اور سارے آپ نے دیکھا سیکٹر جس طرح وہ لڑے. اور پھر ایئر فورس کا جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا اس وقت ان کے جو نامی گرامی ہمارے پاس سے ہمارے پائلٹ تھے، وہ جس طرح فائٹر اس ٹائم پہ انہوں نے جس طرح کیا یا کور دیا، تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈائنامکس ٹوٹل چینج ہو گئے ہیں. اب تو وہ جو ٹریڈیشنل ہماری ایک لڑائی ہوتی ہے وہ تو اب میرا حال اس کا
اتنا نہیں رول رہا. اور وہ دیکھیں گے تو اب وہ پہلے شاید اتنا زیادہ رول نہیں تھا نیوی کا, ایئر فورس کا بہت زیادہ رول انکریز ہوا ہے. اگر خدا نہ خاصا کبھی جنگ ہوئی تو آپ دیکھیں گے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا جب 27 فروری کو, 27 فروری کو, تو اس وقت جس طرح ہماری ایئر فورس نے پھر ایک دفعہ ثابت کیا کہ انہوں نے کس طرح ان کو ایک اہمیت اٹھانی پڑی. تو پھر انہوں نے ایک یہ بھی دکھایا اپنے اندر سے, بارڈر کے اندر سے انہوں نے فائر کر کے دکھایا ان کے جہاں پہ ڈپو تھے یا سارے وہ ان کی کنٹونمنٹ تھی, ان کو ہٹ نہیں کیا لیکن نیئر بائی کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرم فورسز بڑی سپیریئر ہے, جو پروفیشنلی ہیں, اور دنیا میں جو ٹاپ کی جو فوج ہیں وہ پاکستان کی ون آف دوز الحمدللہ بالکل ایسے. آرم فورسز. تو وہ 65 کی بات تو بڑی ایک جذبہ تھا لوگوں میں بھی اور ہمارے فورسز میں بھی. وہ جو عجیب سا تھا, بہت چھوٹے تھے, اسکول میں تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا وہ جذبہ تھا گاؤں گاؤں میں لوگ, یا جس طرح یہ ٹریول کرتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, وہاں دعائیں دیتے تھے, وہ سلوٹ کرتے تھے ان کے ٹرکوں کو, ان کے جانے کو. تو وہ ایک پوری قوم سی سپلائی دیوار پیچھے کھڑی تھی اپنے افواج کے. بالکل ٹھیک. اچھا الحمدللہ وہ ایک بڑی تاریخ ہے ہماری. بالکل. رانا صاحب میرے ساتھ موجود رہیے گا. ایک عمر صاحب, جس طرح رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو جذبہ تھا بطور قوم, جنرل صاحب نے بھی پہلے اپنے سوال کے جواب میں کہا جی کہ بطور قوم, کیونکہ قوم لڑتی ہے جنگ, تو قوم نے ثابت کیا اس وقت کہ قوم کس طرح مضبوطی سے کھڑی رہی اپنے وطن کے ساتھ. تو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جب ہمارا دوبارہ بھارت کے ساتھ تھوڑا سا آمنا سامنا ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ملٹری موومنٹ ہوتی تھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, سیلیوٹ کرتے تھے, بڑا شاندار استقبال ہوتا تھا اپنی فوج کا, اور دنیا حیران ہوتی تھی کہ یہ کس طرح کی قوم ہے کہ جو جنگ کے لیے جانے والے لوگوں کو اس طریقے سے اپریشیٹ کر رہی ہے, ان کے اس طرح ان کے حوصلے بلند کر رہی ہے. تو آپ بھی اور جنرل صاحب بھی, چونکہ آپ لوگ تو افواج کا حصہ رہے ہیں, جب اس طرح کے مومنٹس ہوتے ہیں اور اس میں جب اس طریقے سے قوم سپورٹ کرتی ہے تو کس طرح آپ کا مورال بوسٹ کرتا ہے؟ ایک میں چھوٹی سی 65 وار کی ایک سٹوری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ, اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے لاہور پہ قبضے کی کافی بات کی ہے کہ آلموسٹ ہونے والا تھا. سکواڈرن لیڈر سجاد حیدر 19 اسکواڈرن پشاور کمانڈ کر رہے تھے اور ابھی بھی حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. انہوں نے ایک اٹیک پلان کرنا تھا جسر کے علاقے میں, سیالکوٹ کے علاقے میں, جہاں آرمی کی ایک یونٹ, چھوٹی یونٹ پھنس گئی تھی اور انڈین توپوں کا نشانہ تھا. وہ مشن تھا پشاور سے ٹیک آف کرنا تھا. جب وہ گجرانوالہ کے پاس پہنچے 25,000 فٹ پہ, تو پھر 100 فٹ پہ ڈائیو کی, کیونکہ ریڈار سے, انڈین ریڈار سے بچنے کے لیے. اس وقت ان کو بتایا گیا کہ لاہور میں قبضہ ہونے کا بڑا خطرہ ہے, کیونکہ انڈین آرمر جو ٹینکس ہیں وہ لاہور کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. تو آپ ڈائیورٹ کریں, وہ مشن چھوڑ دیں سیالکوٹ والا اور یہاں پہ جائیں واگا کے علاقے میں. تو جب وہ باڈا پور کے قریب پہنچے تو ان کے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا, کوئی پلاننگ نہیں تھی اور کچھ نہیں کیا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا ہوں 6 جہازوں کے ساتھ, تو بالکل جب واگا کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ٹینکس جی ٹی روڈ پر چڑھ رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوئے. یہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ ہماری آرمی جو ہے, ہمارے جو ٹینکس ہیں وہ پوزیشن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کہتا ہے ان کو احتراماً اور ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں بہت لو چلا گیا ایک ٹینک کے اوپر, اور جب میں نے انورٹ کیا جہاز کو, الٹا کیا ایک جہاز کے اوپر, تو مجھے پتا لگا کہ وہ انڈین اس کے اوپر جھنڈے کا نشان. اوکے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ گول نشان نارنگی رنگ کا اس طرح لگا کہ جیسے وہ گولا میرے سر پہ آ کے لگا ہے. اور کہتے ہیں کہ میرے خون کھول اٹھا کہ یہ وہ ٹینک ہے جو لاہور قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ 17 منٹ تک, آپ سوچیں ذرا کہ انڈین آرمی کا اپنا ایئر ڈیفنس بھی تھا ساتھ, نیچے اینٹی ایئر کرافٹ گنز کنٹینیوسلی فائر کر رہی تھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جس جذبے سے میرے لوگ بے پرواہ ہو کر کے نیچے سے کتنا فائر ہو رہا ہے, صرف یہ سوچ کر کہ یہ ٹینک لاہور کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو روکنا ہے, وہ جذبہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو قوم کا ہوتا ہے وہی پائلٹس میں اور انجینئرز میں اور آرمر میں اور ٹینکس میں اور فرنٹیئر فورس میں اور نیول سیلرز میں, سب میں وہی ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ کہتے ہیں کہ 17 منٹ تک اس سے بے خوف ہو کر ہم نے ان کو اٹیک کیا. ہر گاڑی, انڈین بریگیڈیئر اور انڈین ایک میجر جو ڈیو اور بریگیڈ کمانڈر تھے, آپ سوچیں انہوں نے اتنا ہراسمنٹ پیدا کی اس ایریا میں کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے بکس میں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. وہ بھاگے, ایک گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا اور ایک نے سائیکل پہ امرتسر کا رستہ لیا. بعد میں ان کا کورٹ مارشل ہوا, ان کو فوج سے نکال دیا گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 17 منٹ تک ہم اس ہوش میں نہیں تھے کہ ہمارے پاس فائر کہاں سے آ رہا ہے ہمارے خلاف, اور ہمارے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہر وہ ٹینک, ہر وہ گاڑی
ہر وہ اسلحہ جو لاہور کی طرف جا رہا ہے وہ میرے ملک کو تھریٹ کر رہا ہے. تو یہ جب جذبہ ہوتا ہے تو سوچ, اب بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاہور کا اٹیک رکا کیسے تھا. سب ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے انڈین مارک ٹیلی جو انڈین بی بی سی کا جرنلسٹ تھا اس کو انڈین آرمی چیف جنرل چودھری نے انوائٹ کیا ہوا تھا جم خانہ. اوکے جی مطلب اتنے ان کے حوصلے بلند تھے اور بالکل اتنے شور لاہور قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں, تو وہ جب یہ جذبہ ہوتا ہے اور انڈین اتنے شور تھے اور obviously یہ جو ڈٹرمنیشن ہوئی obviously, اور اس جو آرمر خاص طور پہ جو ٹینکوں کا حملہ تھا اس کو اتنا امبیلنس کیا کہ وہ جب تک ہماری آرمی اور لینڈ فورسز پوزیشن کر پائیں تو لاہور کا ایک قسم کا اٹیک آپ کا BRB پہ آ کے رک گیا. تو یہ جذبہ جو لوگوں میں ہوتا ہے وہ ہوا میں بھی یا زمین پہ بھی اور سمندروں میں بھی وہی ٹرانسفر ہوتا ہے. بالکل. اچھا جنرل صاحب 65 کی وار میں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ خود اسٹوڈنٹ تھے اس وقت, لیکن 71 کی وار آپ نے لڑی, پھر کارگل کے وقت بھی آپ اس وقت بھی فوج میں سرو کر رہے تھے آپ, تو آپ نے جو جذبہ لوگوں کا دیکھا اس سے آپ کا مورال کتنا بوسٹ ہو رہا تھا, اور اس سے پھر جو باقی فوجی ہیں ان کا مورال کس طریقے سے بوسٹ ہوتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ لوگ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے, مورل سپورٹ کے لیے ہمارے یہاں پر کھڑے. دیکھیے پاکستان کی افواج کا ایک اور بڑا طرح امتیاز ہے جو عام طور پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا. یہ ہے کہ میں اگر لیفٹنٹ جنرل ہوں تو میرا بھائی ہو سکتا ہے سپاہی ہے اس فوج میں, یعنی جو ہمارے تعلق ہے آپس میں وہ ہمارا افسر اور جوان والا نہیں ہوتا, ہمارا تعلق ایک خاندان کی طرح ہے. اور اگر میں سینئر افسر ہوں تو پھر میں ان کا بڑا ہوں, اور میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے جونیئرز کو یا اپنے سپاہیوں کو جتنا محفوظ رکھ سکتا ہوں رکھوں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جہاں بھی آفیسرز انوالو ہوتے ہیں, چاہے وہ نیوی ہے, ایئر فورس ہے, آرمی ہے, تو آفیسرز کی کیجوٹی ریٹ باقی دنیا سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پہلے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے جوانوں کو سخت دیر سے پہنچے. یہ چیز بہت کم لوگوں میں ہے, بہت کم فوجوں میں یہ چیز ہے. جب آپ کا آپس میں اس طریقے کے ساتھ تعلق ہے جوان کا اور افسر کا, اس میں آپ کا پھر اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہو کر پھر کام کرتے ہیں آگے. اس جذبے کی آپ بات کریں, دیکھیے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت, 65 میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم جا کے کیسے لڑے. میرے والد اس وقت جنگ میں شامل تھے اس وقت, اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ بھئی اس وقت صرف خط ہی پہنچتے تھے یا بہت امپورٹنٹ ہو گئے تار آ گئی. ہمارے گھر میں کسی کو کوئی پتہ نہیں میرے والد کہاں پر ہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا میرے والد کہاں پر ہیں. ہمیں یہ فکر نہیں تھی کہ ہمارے والد کا کیا بنے گا, ہمیں صرف فکر یہ تھی ایز اے اسٹوڈنٹ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے, اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہم کرنا چاہیں. میں تو اس وقت سویلین تھے نا, اس کی بات کر رہا ہوں سے, اور یہ صرف میں نہیں تھا, یہ سارے ہمارے دوستوں کا سب کا یہی حال تھا. اور ہمیں باقاعدہ روکا جاتا تھا کہ خدا کے لیے آپ آرام سے بیٹھو, آپ خام کا مصیبت نہ کھڑی کرو دوسروں کے لیے. یہ جو اب دیکھتے ہیں نا جب کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اب جو آپ بات کریں کہ آج بھی دنیا یہ دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ پاکستان کے فوج نے گزشتہ 2 دہائیوں سے ایک انتہائی مشکل ترین جنگ سے گزر رہی ہے, لیکن کبھی فوج کے جذبے میں آپ کو کبھی وہ زوال نظر نہیں آیا, کبھی قربانی دینے سے فوج پیچھے نہیں ہٹی ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کبھی اب امریکہ میں جو سب سے زیادہ جو ٹریجڈی ان کی جو کیجوٹیز ہو رہی ہیں افغانستان میں, وہ طالبان سے زیادہ ان کا جو ٹراما ہے PTSD, اس سے کیجوٹیز ان کو ہو رہی ہیں کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں. بھارتی فوج میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ کتنی زیادہ ہو رہی ہیں. ہماری افواج میں اللہ کا شکر ہے کہ بھئی ایسا وہ تو کیس سننے میں نظر نہیں آتا, کبھی ہوتا ہے تو کوئی بڑی وجہ اور ہوتی ہے کوئی. تو اس قسم کے جب ایک آپ ہوموجینس انوائرمنٹ آپ کے پاس ہے, جس طریقے سے قوم آپ کے ساتھ مل کے کھڑی ہے, اور آپ دیکھیے نا کہ ہمارے 70-80 ہزار ہمارے سویلینز قربان ہوئے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. بالکل ٹھیک ہے, تو اس ہماری قوم اگر کھڑی نہ ہوتی تو فوج ایک جنگ کبھی جیت نہیں سکتی تھی. تو جنگ کی جو جس طرف ہم جا رہے ہیں اللہ فضل و کرم سے فتح کی طرف, اس میں پوری کی پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری فوج ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ہمیں سپورٹ کرنا ہے, اور جب بھی کبھی ایسا موقع آیا ہے ہماری قوم کبھی پیچھے نہیں ہٹتی, بلکہ وہ افواج سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوتی ہیں, جس سے افواج کا چاہے وہ نیوی ہو, ایئر فورس ہو, آرمی ہو, ان کا جذبہ پھر ایک ڈیفرنٹ جذبہ ہوتا ہے پھر ان کا. بالکل. اچھا یہ تو ایک فوج کی طرف سے ہو گیا نا کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. رانا صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے چونکہ 65 کی وار یا 71 کی وار اس وقت آپ بھی مطلب یقیناً جوان ہوں گے, اسٹوڈنٹ ہوں گے, تو آپ نے بطور اسٹوڈنٹ ان 2 جنگوں میں خاص طور پہ آپ نے قوم کو کیسے محسوس کیا, قوم کا جذبہ کیا تھا, اور آپ کا خود کیا جذبہ تھا جس وقت قوم جو تھی وہ حالت جنگ میں تھی, تو بطور اسٹوڈنٹ یا بطور نوجوان آپ کا کیا جذبہ تھا؟
دیکھیں میں نے جو انہوں نے ڈسکرائب کیا جس طرح جان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو اس وقت تھا مجھے یاد ہے کہ جب یہ 65 کی وار ہوئی تو اس وقت یہ اسکول کالج وغیرہ بند ہو گئے تھے. تو اسکول جب بند ہوئے تو ہم اپنے گاؤں چلے گئے. تو وہاں پہ ہم نے جو دیکھا وہ یہی تھا کہ جو لوگ آتے تھے بارڈر سے یا ادھر کیونکہ ہمارے بارڈر نزدیک ہے تو ان کو جگہ دیتے تھے, ان کو رکھتے تھے. جب فوج جاتی تھی یا گزرتی تھی وہاں سے بارڈر کی طرف یا واپسی پہ آتے تھے تو اس کا میں نے دیکھا جس طرح لوگ ان کا استقبال کرتے تھے یا ان کو سپورٹ کرتے تھے یا نعرے لگاتے تھے. اور جہاں تک ہماری پاکستان کی سیکورٹی کا تعلق ہے یا فوج کا تعلق ہے, جہاں یہ اچھا جس طرح ٹیررزم پہ آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں, میں اس کا واقعی کوئی مثال نہیں ملتی. اور ٹیررزم کو جس طرح ایلیمینیٹ کیا ہے وہ بھی یہ ہمارے ہی ایک سے چیز آتی ہے جو ہمارے پروفیشنلزم پہ آپ جتنے بھی کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں جی فل مارکس کے بھائی اتنا پروفیشنلزم ہے کہ وہ اس جگہ پہ انہوں نے ٹیررزم کے ساتھ کیا جہاں پہ امریکہ جو میرا خیال ہے آپ اس کو ملٹریلی یا اکنامیکلی یا جس حساب سے بھی دیکھیں سپر پاور ہے نمبر 1 ورلڈ کی, لیکن وہ افغانستان میں نہیں کر سکا. لیکن ہمارے یہاں فوج نے جس طرح ہم نے کیا ہے ان کا ڈٹ کے مقابلہ, اور جس طرح ایک ویو تھی ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے ایگزامپل ہے. ٹیررزم میں مطلب یہ پروفیشنلزم ہے ان کا اور بالکل جس کو دنیا مانتی ہے. اور جہاں جس چیز میں بھی آپ یہ انوالو ہوتے ہیں جب یہ UN مشن پہ ہوتے ہیں ہمارے تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بھی ملٹی نیشنل وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں جاتے ہیں لوگ فوجوں سے جو ان کی آرمیز ہوتی ہیں یا آرم فورسز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی ہیں یہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں وہاں. اور بڑے محدود وسائل کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, اس کے باوجود جو ریزلٹس ہماری افواج نے دیے ہیں وہ یقینی طور پر ان کی دیکھیں نا. اب ہم انڈیا کے ساتھ اپنا مقابلہ وسائل کی بات کریں تو مجھے پتا ہے ان کو تو زیادہ پتا ہوگا 100 ٹائم مچ مور ہی نیو اباؤٹ ان کی پوزیشن کیا ہے اور ہمارے پاس کتنے جہاز ہیں, ان کے پاس کتنے ہیں ٹینک, ان کے پاس کس قسم کا ہے, کوالٹی کیا ہے. رشین ٹینک ان کے پاس ہے, ہمارے پاس کون سے ٹینک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں ایک سائڈ پہ, اور وہ جس طرح بجٹ کی ایلوکیشن ہوتی ہے وہاں پہ اس کو تو ہم نہیں ویسے کمپیٹ کر سکتے کیونکہ ہمارے سے ان کا جو سائز ہے وہ بڑا ہے. تو وہ چیز جو ہے ہمارے محدود وسائل کی ہم نے بات کی, اس کے ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ یہ ہم وہ کہتے ہیں نا جی محفوظ ہاتھوں میں پاکستان کا, یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب تک یہ ادارہ اس طرح ہے, اور ڈسپلن بھی ایک طرح امتیاز ہے جی جس طرح بات ہوئی ہے یہ ہماری آرم فورسز ہر لحاظ سے بالکل اس میں دوسری کوئی رائے نہیں رکھتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ آج بھی جب وہ چیز آتی ہے نا بالکل ٹھیک. رانا صاحب مجھے قوم اکٹھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے اور بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے 65 کی وار کے دوران کیا ہوا, ہمارے جوانوں کا کیا جذبہ تھا, بارڈر پہ جو جوان کھڑا ہوتا ہے اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جنرل غلام مصطفیٰ صاحب چونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھائیں گے کہ 71 کی وار میں یہ جب وار پرزنر رہے اس دوران کیا سلوک کیا گیا بھارتی فوج کی جانب سے ہمارے جتنے وار پرزنرز ہیں ان کے ساتھ, اور اس کے بعد جب یہ واپس آئے پھر کیا جذبہ تھا ان کا, اور اس کے بعد پھر جو وہ جذبہ تھا وہ اس کو کیسے کیری کیا انہوں نے جب تک یہ فوج میں سرو کرتے رہے. اس کو بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, یہ نہ جائے گا, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ستمبر کی وہ سیارات جب مکار دشمن تمام ضابطوں اور جنگی اخلاق کو پامال کرتا ہوا پاکستان کے دھڑکتے ہوئے دل لاہور پر حملہ آور ہوا, تب چند سو غازی دشمن کی اس یلغار کے آگے ڈٹ گئے. وہ کم تھے مگر ان کے حوصلے کو ہمالیہ سے بھی بلند تھے, اور ان کو دیکھ کر شاعر نے یہ کہا کہ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. جنرل صاحب یہ تو شاعر نے فرما دیا,
اب آپ تھوڑا سا بتائیں, آپ وہاں پر موجود تھے جب 71 میں, تو آپ نے خیر ڈائریکٹ آپ نے جنگ لڑی, تو جب بھی جنگ ہو, ایک تو باقی جو افواج ہیں ان کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حوصلے کس طرح کے ہوتے ہیں, اسپیسیفکلی پاکستانی فوج کا ہر جوان وہ جس حوصلے کے ساتھ جاتا ہے اور جو جذبہ ہوتا ہے, وہ میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کروں, لیکن آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا جذبہ ہوتا ہے ایک جوان کا جب وہ جنگ میں کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے, ایک تو حیران کن چیز یہ ہے کہ جو جنگ کے جتنا نزدیک ہوتا ہے نا, وہ اتنا ہی زیادہ بے خوف ہوتا ہے. جو جنگ سے پیچھے ہوتے ہیں جتنے دور, اتنے ہی زیادہ وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے جوان کو صرف ایک چیز کا فکر ہوتی ہے کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے, میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو اس کی زخم نہ اٹھانی پڑے, کوئی ہزیمت نہ اٹھانی پڑے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ نہ ہو کہ دشمن میرے اس علاقے سے گزر جائے, یا جس جگہ میں نے قبضہ کرنا ہے وہ میری وجہ سے کام نہ رہے. میں 71 کا آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں, اگر آپ کو اجازت ہو. جی پلیز. ہم ایک جگہ آپریشن میں پھنس گئے اور ہمارے کافی سارے لوگ زخمی ہو گئے, شہید ہو گئے, اور تقریباً ہمیں ہر طرف سے گھیرے میں ڈال لیا ہوا تھا. تو ہمارے ساتھ کیپٹن اعجاز, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, شہید تھے وہ, اور ہمیں جو انڈین کی فائرنگ تھی اس نے پن ڈاؤن کیا ہوا تھا, بالکل ہم سر نہیں اٹھا سکتے تھے. اتنے سے جب اتنی زیادہ فائر ہو رہا تھا تو اس کا اور علاج کوئی نہیں تھا. تو ہمارے جو کمپنی کمانڈر تھے سمیر جان بابر, انہوں نے صرف اتنی آواز کی, اعجاز نے یہ بات سنی ہے, پیچھے کرال کر کے گئے ہیں, راکٹ لانچر لیا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے سے فائر ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا. اتنا شدید فائر تھا کہ ہم سر نہیں اٹھا سکتے تھے. وہ اللہ کا بندہ وہ راکٹ لانچر لے کے کھڑا ہوا ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو بسٹ پہلے لگا ہے کہ راکٹ لانچر پہلے اس کا فائر ہوا ہے. انڈین مورچہ اڑ گیا, ساتھ ہی اعجاز زخموں سے چور ہماری جھولی میں آ گیا. وہ شخص, اس نے صرف ایک بات پوچھی کہ مورچہ لگ گیا مصطفیٰ, بس. اب آپ بتائیے کہ ایسی فوج سے کیسے لڑا جا سکتا ہے آپس سے. اس پاکستان میں تھے ہم لوگ, ہمارے جو بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم 90,000 تھے. 90,000 فوج نہیں تھی خدا کے لیے. ہماری فوج ٹوٹل ملا جلا کے, جس میں سارے ایڈمنسٹریٹو ایلیمنٹس ملا لی, 32,000 زیادہ فوج نہیں تھی ہماری, اور 32,000 پورے اس پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی, اور پوری پاپولیشن ہمارے ہوسٹائل تھی. ہمارے آگے دائیں بائیں پیچھے ہر طرف جو پاکستان مخالف عناصر بڑی شد و مت سے موجود تھے. مکتی بانی, بھارتی, سب موجود تھے وہاں پر. اور بھارت کے ساتھ ہمارا ٹاکرا جا کے آخری جنگ میں نہیں ہوا. ہم نے بھارتی قیدی بہت پہلے بھارتی فوج کے قیدی پکڑ لیے تھے. اپریل میں ہم نے پکڑ لیے تھے 2 سپاہی ان کے ہمارے سیکٹر میں. اس میں تو اس کے باوجود ہمیں اس وقت جو ہمیں سرنڈر کرنا پڑا, اس لیے سرنڈر نہیں کرنا پڑا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں تھے, اس لیے کہ ہم لڑ کے کہیں کچھ حاصل کرنے کی اس وقت جو تھی نا حالتیں, اس حالت میں پہنچ گئے تھے کہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. ہمارے جو ساتھ والے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 32,000 کو اگر اس پاکستان کے نقشے میں پھیلانا بھی شروع کر دیں تو آپ کو تو بندہ ہی نظر نہیں آئے گا. 2 لاکھ کے قریب مکتی بانی کے لوگ تھے, پھر بہت بڑی تعداد بھارتی فوج تھی وہ تھی. اور ایئر فورس کا ہمارا یہ حال تھا, بری حالت. ایئر فورس کی بھی بہت لمیٹڈ ان کی اسٹرینتھ تھی. ہمارے پاس ایک اسکواڈرن ٹوٹل تھا اس بیچ میں. ٹینک ہمارے پاس ایک ریجمنٹ تھی, وہ بھی آدھی, اور ایک اسکواڈرن تھا میرے سیکٹر میں شیفیز کا, جو دوسری جنگ عظیم میں ٹینک سے استعمال ہوئے, بات استعمال ہی نہیں ہوئے. ہمارے پاس وقت اینٹی ٹینک گنز کی حالت تھی کہ مجھے اس وقت حکم ملا کہ بھائی میں توپخانے کا ہوں کہ یہ 6 پاؤنڈ گن آپ کو دے رہے ہیں, اینٹی ٹینکس کو استعمال کریں. ہم نے وہ دیکھی نہیں ہوئی تھی گنز, ہم نے ان کو نکالا, تیار کیا, ہم تیار ہو گئے تھے. تو اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ تھے, جہاں جہاں ٹاکرا ہوا ہے بھارت کا, جہاں بھی ہمارے سامنے آ کے لڑے, بھارت ہمیں کچل کے آگے نہیں گیا. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, چاہے اس پاکستان کے کسی بھی علاقے سے گزرے, کچل کے آگے نہیں گیا. میں نے جس آپ کو اپنے کیپٹن اعجاز شہید کا جو قصہ سنایا میں نے, آپ دیکھ اس قسم کے لوگ تو تھے اس وقت موجود, اور بھی مطلب ایسی تو ایک داستان ہے جو ہمارے شجاعت ہے, جو لوگوں نے داستان شجاعت داستانیں ہیں جی, بہت بڑی پڑی ہیں وہ داستانیں. ایئر کمانڈر صاحب, آپ تھوڑا سا بتائیے گا, جس طرح جنرل صاحب نے بتایا کہ یہ جذبہ ہوتا ہے, تو آپ نے بھی فورسز میں رہتے ہوئے کیا جذبہ دیکھے جنگ پہ, جب محاذ پہ جاتا ہے یا کسی مشن کے اوپر جب کوئی پائلٹ نکلتا ہے تو اس وقت اس کا کیا جذبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, آج میں شاید انصاف نہ کر پاؤں اگر میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کا ذکر نہ کروں. میں آپ کو کوئک بتاتا ہوں, یہ تھوڑی سی لانگ ہے لیکن میں اس کو کٹ شارٹ کرتا ہوں. جنگ جو ہی شروع ہوئی, دوپہر کو 1 بجے 6 ستمبر کو حکم ملا 3 ڈفرینٹ اسکواڈرنس کو. ایک پشاور میں 19 اسکواڈرن کو جو سجاد حیدر صاحب کا اسکواڈرن تھا, یہاں ایم عالم سرگودا میں اور سرفراز رفیقی بھی سرگودا میں. ان کو 3 رن وے دیے گئے. پٹھان کوٹ دیا گیا, سجاد حیدر کو پشاور سے اٹیک کرنا تھا, آدم پور کرنا تھا ایم عالم نے سرگودا سے, اور ہلواڑا اٹیک کرنا تھا سرفراز رفیقی نے.
کمپلیٹ سرپرائز کیا. سر سجاد حیدر پشاور سے آئے اور پٹھان کوٹ کو تباہ کر دیا 8 جہازوں کے ساتھ, اور 8 کی ٹکڑیاں ہونی تھی. ایم عالم کے جہاز پورے نہیں تھے, ان کو 4 ملے, لیکن وہ ہوا میں اتنی ریزسٹنس اس کو ملی کہ ان کو اپنا ایمونیشن ڈمپ کر کے لڑنا پڑا اور وہ مشن کنٹینیو نہیں کر سکے. اب میں آتا ہوں اصل بات, جو سرفراز رفیقی جب 4 بجے جہازوں پہ پہنچے, جو کہ ٹائم تھا, تو پتہ لگا کہ تمام جہاز سیالکوٹ سیکٹر اور لاہور سیکٹر میں قبضے کے لیے گراؤنڈ فورسز کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو ان کو جہاز ہی نہیں ملے, ایک بھی جہاز تیار نہیں تھا ان کے لیے. انہوں نے انتظار کیا, شام ڈھلے, ایئر ہیڈ کوارٹر نے پھر بھی کہا کیونکہ ہلواڑا بچا ہوا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ رن میں تھا, اس کو تباہ ضرور کرنا ہے. تو بجائے 4:15 بجے ٹیک آف کرنے کے, یہ 5:15 بجے, جو کہ 5 منٹ کا ٹارگٹ کے اوپر ٹائم دیا گیا تھا, تو 5:15 یہ سرگودا سے روانہ ہوتے ہیں. اور صرف 3 جہاز, وہ 3 جہاز سیسل چودھری, فلائی لیفٹیننٹ یونس اور سرفراز رفیقی ان کے لیڈر تھے, اور وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو انگیج کر لیا ہلواڑا کے اوپر. ان کے کو 7 جہاز انتظار کر رہے تھے کیونکہ سرپرائز ختم ہو چکا تھا. آپ جذبے کی بات کر رہے ہیں, میں انہی جذبوں سے بتانا چاہ رہا ہوں, بغیر تھیوری کی جگہ میں پریکٹیکل بتاتا ہوں. 2 جہازوں کو سرفراز رفیقی نے مارا, ایک کو سیسل نے مارا. اس دوران سرفراز رفیقی کی گن جام ہو گئی, میزائل فائر کر چکے تھے. یہ مورلی, ایتھیکلی, ملٹری رول کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا یہ قانون ہے کہ نو ویپنز, نو فائٹ اینڈ نو اسٹیئنگ ان دی ایریا. وہ آرام سے نکل کے آ سکتے تھے تاکہ وہ اپنی بھی جان بچاتے, جہاز بھی بچاتے. لیکن انہوں نے سوچا کہ جو 2 لوگ ہیں, ان کے اوپر تو 7-8 جہاز ہیں اور آ رہے ہیں انڈیا کے جہاز جو ری انفورس ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے اگر میں چلا گیا, تو میں کس طرح زندگی گزاروں گا. تو انہوں نے وہیں ٹھہرے, اوپر چلے گئے اور دونوں کو لڑواتے رہے جب تک یونس شہید کو ایک میزائل لگا اور وہ شہید ہوئے. تو اتنی دیر میں اے آر گاندھی, ایک فلائنگ آفیسر انڈین ایئر فورس کے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک نہتا جہاز اوپر اصل میں لڑوا رہا ہے ان کو. انہوں نے نہتے سرفراز رفیقی کو شوٹ ڈاؤن کیا. سیسل چودھری اکیلے بچے اور واپس آ کے انہوں نے سرگودا سیف لینڈ کیا اکیلے. بعد میں سیسل چودھری سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ سرفراز رفیقی نے آپ لوگوں کے لیے کیوں کیا یہ, جب اس کو پتا تھا کہ آپ کو بتا دیا تھا اس نے کہ میری گنز بھی نہیں ہے, میزائل بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک لفظ یوز کیا, انہوں نے کہا کامریڈ شپ. اور انہوں نے کہا کہ جانے سے پہلے جب ہم جہاز پہ جا رہے تھے, سیسل چودھری اور یونس کو بلا کے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی فکر ہے, کیونکہ دونوں میرڈ تھے, ریسنٹلی میرڈ تھے سیسل چودھری, اور جو یونس تھے ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کو وہ ملنے نہیں جا پا رہے تھے جنگ کی وجہ سے, اور یہ خود بیچلر تھے. اور انہوں نے کہا مجھے تمہاری فکر ہے جس کی وجہ سے. تو آپ سوچیں کہ سیسل چودھری نے کیا جواب دیا. ان کی وائف کا نام تھا سیسل چودھری کی ایلس, کرسچن تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے ایلس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ سرفراز رفیقی کہہ رہے ہیں جانے سے پہلے 8 جہازوں کی جگہ 3 جا رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھے. سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہے اور شام ہو چکی ہے, لیٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو سیسل چودھری کہتا ہے کہ میں نے رفیقی کو کہ رفیقی جب ہم واپس ہی نہیں آ رہے تو ایلس کو کون جواب دے گا. یہ جب قوم کا جذبہ ہوتا ہے تو اس قوم کو پھر روکا نہیں جا سکتا. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ وہ فلائنگ آفیسر اے آر گاندھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, سیسل چودھری کیونکہ زندہ بچے تھے, عراق میں دونوں ڈیپوٹیشن پہ تھے, وہ انڈیا کی طرف سے, یہ پاکستان کی طرف سے. اے آر گاندھی جو تھے ہندوستان میں ایئر مارشل کے رینک تک پہنچے. کہتے سیسل چودھری نے بتایا کہ جب میں عراق میں ان سے ملا تو انہوں نے میرا اپنی فیملی سے تعارف کرایا کہ یہ اس کامبیٹ کے فاتح ہیں سیسل چودھری, کیونکہ یہ وکٹر تھے اس لڑائی میں. ہمیں انہوں نے اتنا مارا, مطلب کیونکہ بعد میں اے آر گاندھی کا بھی جہاز شوٹ ہو گیا اور اس کا ایک ساتھی تھا, اس کا بھی شوٹ کیا انہوں نے جہاز. تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ جذبہ سرفراز رفیقی جیسے لوگ لیڈر ہوں اور اپنی فکر نہ کریں, میرا خیال ہے ایسی قوم کو آؤٹ نمبر کرنا یا وہ جو جیسے ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو شاید میئر نہیں کیا جا سکتا. مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ کارگل کا محاذ, وہاں پر فوجیں آمنے سامنے تھیں, ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, تو ہمیں کسی نے یہ کہا کہ جو جنگی جہاز ہے اس کو کوئی وٹا بھی مارے, پتھر بھی مارے تو یہ گر جاتا ہے. تو ہم لوگ اپنے بیگز میں بکس کے ساتھ پتھر لے کے جاتے تھے اسکول میں کہ اگر وہاں پہ ہمیں کوئی انڈین جہاز نظر آئے گا تو ہم اس کو پتھر سے گرا دیں گے. تو یہ یقینی طور پہ یہ تو ہم لوگوں کا جذبہ تھا, جو ہمارے وہ جوان جو وہاں پہ کھڑے تھے, جو موجود تھے محاذ پہ, لیکن ان کا جذبہ وہ شاید ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے. جنرل صاحب آپ نے ایک لمبا عرصہ سرو کیا فوج کے اندر, سب سے یادگار واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش ہے جو ہمیشہ آپ کو ہر وقت یاد رہتا ہے؟ دیکھیے ایک ہمیں مشن ملا, تو خانے کے لوگوں کو عام طور پہ کام نہیں دیا جاتا, لیکن چونکہ اسٹرینتھ بہت کم تھی تو ہمیں بھی یہ مشن ملا کہ ہم نے جانا ہے. اور اطلاع تھی کہ یہ جون کی بات ہے 71, ایک جگہ پہ وہاں پہ گاؤں میں بھارتی فوجی موجود ہیں جو باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں, اور وہاں پہ ان کا ایک گڑھ ہے جس کو آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے. تو رستہ جو پیدل تھا اس میں ہمیں ڈسکور ہو جانا تھا, تو ہمیں پوری رات کشتی پہ سفر کر کے جانا تھا. اس پہ وہ بجاتے خود ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو سوئمنگ وغیرہ کم آتی ہے اور پانی سے بڑے گھبراتے ہیں ہمارے لوگ. خیر ہم پہنچے وہاں پہ, تو ہمارے ساتھ جو گائیڈز تھے
آپ حیران وہ تھے جماعت اسلامی کے نوجوان لوگ تھے, ان کے جو والد تھے وہاں پہ وہ جماعت اسلامی کے لیڈر تھے, تو وہ نوجوان ہمارے ساتھ گائیڈ تھے. تو اس نے ہمیں جب ہم پہنچ گئے گاؤں پہ, یہ ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی, ہم نے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا اور آہستہ آہستہ ہم اس حویلی کی طرف پہنچنے لگے. بڑی پرانی کوئی حویلی تھی, 2-3 منزلہ تھی حویلی, 2 منزلہ تھی حویلی. اس کے گرد ہم جب پہنچے تو روشنی تقریباً ہونے والی تھی. ان کو ڈر مڑا, فائرنگ شروع ہو گئی ہمارے اوپر. میرے ساتھ دائیں اور بائیں میرے ساتھ 2 میرے جوان تھے, دونوں 6.5 فٹ کے. جب فائرنگ شروع ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے. سڈنلی میں زمین پہ گیا, میں نے کہا گولی شولی لگ گئی ہے. تو میں سانس لینے, تو جب میں تھوڑے سے آنکھ کھلی تو میں دیکھا کہ یہ دونوں جوان مجھے گرا کے میرے اوپر لیٹے ہوئے. میں حیران, میں نے کہا ایک کا نام یونس تھا, دوسرے کا برکت. میں کو مطلب جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں آپس میں, انہوں نے کہا سر یہ تم نے کیا کیا؟ کہتا سر تن گولی لگ جانی سی. میں کہا مجھے تو لگ جانی تھی لیکن تمہیں لگ جاتی. کہتا سڑی خیر ہے سر. اب بتائیے آپ. جنرل صاحب, جب اس طرح کا کوئی مومنٹ ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کیپٹن اعجاز کی بھی پہلے بات کی, جب آپ کا کوئی ساتھی اس طرح آپ کے سامنے شہید ہو جاتا ہے, اس وقت کیا فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ کیا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے یا اس کو دیکھ کے اور جذبہ بوسٹ کر جاتا ہے؟ اس وقت تو غصہ چڑھتا ہے اس وقت پھر آپ کہ ہمارے ساتھی کو لے گئے ہیں تو اس کو ہم چھوڑنا نہیں ہے. اس کو ایک غصے کی کیفیت ہوتی ہے, ایک آپ کا جذبہ جو اس سے ہوتا ہے نا ملٹی پلائی کر جاتا ہے. اسے یہ فورس ملٹی پلائی کے طور پہ کام کرتا ہے کہ آپ کے جب اعجاز کو شہید ہو گئے تو اس کے بعد ایک جو نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ میں نے آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کس نے حکم دیا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کس نے کہا ہمیں, لیکن جو نیکسٹ مومنٹ تھا وہ ہم دشمن کے مورچوں پر تھے اور وہی جو مشین گنیں میں اٹھنے نہیں دے رہی تھی ان کو ہم نے خاموش کر دیا. یہ اس آدمی کی قربانی کا میں خیال امیجیٹلی جب گرے ہیں نیچے ہمارے, وہ زخمی تھے کافی دیر, اس کے بعد ان کا خون رستا رہا, فوت ہوئے, شہید بات دیر میں ہوئے. تو جیسے وہ گرے نیچے ایک عجیب تھا کیفیت غصے کی. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, کس نے ہمیں حکم دیا. حکم دینے والا وہی تھا ہماری جگہ پہ, کمپنی کمانڈر پیچھے تھے ہمارے. تو سڈنلی نیکسٹ جو ہم نے دیکھا تو ہم پورے کے پورے, اور جس طریقے سے جوان ہمارے اوپر پہنچے ہیں وہاں پر, جو گرے بھی ہیں شہید بھی ہیں اس کے بعد فائرنگ میں, لیکن دشمن کی مشین گنوں کو پھر خاموش کر دیا. کمانڈر صاحب, آپ نے جتنا عرصہ سرو کیا پاکستان ایئر فورس میں, آپ کی پورے کریئر کا, پروفیشنل کریئر کا کوئی یادگار واقعہ؟ ایک کوئک جی میں اپنا سناؤں گا, اور ایک ضرور 71 کا اتنا ذکر ہوا ہے, میں بہت چھوٹا تھا, میں ضرور ذکر کروں گا. اسکواڈن کا صرف میں یہ بتاتا ہوں, میں نے اسکواڈن کمانڈر بھی رہا ہوں, اور سب سے زیادہ مشکل وقت ہمارے لیے وہ ہوتا تھا کہ جب ایک پرٹیکولر مشن ہے, فوکسڈ ہے, اور جس کے اندر چند پائلٹ سلیکٹ ہونے ہیں اور انہوں نے ہی وہ مشن جا کے کرنا ہے, تو یقین کریں کہ ہمارے اسکواڈن میں جو نہیں سلیکٹ ہوتے تھے وہ اتنی ڈپریشن میں ہوتے تھے کہ آپ کو بلا کے ان کو کاؤنسل کرنا پڑتا تھا, ان کو سمجھانا پڑتا تھا کیونکہ یہ 6 جہاز چاہیے اور ہم 20 لوگ ہیں تو صرف باقی 14 نے نہیں جا سکتے. تو آپ سوچیں یہ سینس آف کمپٹیشن اتنا ہوتا تھا. پہلے تو ایفرٹ کرتے تھے, اسکور اچھا لاتے تھے, بامبنگ ایکوریٹ کرتے تھے, اور کسی وجہ سے جب فائنل لسٹ بنتی تھی اور کسی کا نام نہیں آتا تھا تو ایک بہت بڑا مارکا ہوتا تھا کمانڈر کے لیے ٹو موٹیویٹ ہم کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تمہیں کیوں نہیں لے جایا جا رہا ہے, بیکاز لمیٹڈ آپشن ہے, یا نمبر آف ایئر کرافٹ بڑے لمیٹڈ ہیں. جیسے یہ پچھلے فروری 27 کا بھی واقعہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سارے پائلٹ اس چیز پہ پریشان تھے کہ مجھے کیوں نہیں موقع دیا جا رہا اس مارکے میں. اور 71 کی جنگ کا اتنا ذکر ہوا ہے, میرے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے. 9 دسمبر 2019 پچھلے سال, جس دن وکلا اور ڈاکٹروں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا PIC کے اوپر, ایک نیچے ٹکر چلا ٹی وی کے اوپر, اور وہ بڑا چھوٹی سی خبر چلی کیونکہ اس دن ٹی وی والوں کے پاس بہت کچھ تھا دکھانے کو, تو وہ خبر تھوڑی دیر میں غائب ہو گئی. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ 71 کی جنگ کے ہیرو کرنل سلیمان آج CMH لاہور میں وفات پا گئے. اچھا, میں نے سوچا یہ 71 کی جنگ کے ہیرو, مجھے بڑا شوق ہے ہسٹری پڑھنے کا اور جاننے کا, اور ان کے بارے میں مجھے افسوس ہوا کہ نہیں جانتا تھا. تو میں نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا, مجھے 6 مہینے لگے ان کی فیملی تک پہنچنے, ان کے کورس میٹوں کو انٹرویو کیا میں نے, جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ کون تھے اور کیا بہادری کی ہوگی انہوں نے. تو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. 71 میں مارچ 71 میں جب ایسٹ پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو یہ انہوں نے والنٹیئر کیا, یہ SSG کمانڈو تھے بیسکلی. ایسٹ پاکستان چلے گئے, 8-9 مہینے آپریشن کرتے رہے. جب جنگ شروع ہوئی آبویسلی, اور جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, جب سرنڈر کرنے کا ڈیسیژن ہوا کہ ہم نے ہتھیار ڈالنے ہیں, تو 15 دسمبر کو, ایک دن پہلے جس دن ہتھیار ڈالنے تھے, 16 دسمبر کو ہم نے ہتھیار ڈالے تھے, 15 دسمبر کو جب ان کو پتہ لگا کہ کل ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں تو جنرل نیازی کے پاس چلے گئے, کرنل سلیمان. تو یہ جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ لگا آپ کل ہتھیار ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا جی میں نہیں ڈالوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں وہاں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ یا غازی یا شہید, تو جنگی قیدی تو کوئی آپشن ہی نہیں تھی, تو میں جنگی قیدی نہیں بن سکتا.
جنرل نیازی نے ان کو بہت غصے میں ڈانٹا کہ تم میرے نافرمانی کر رہے ہو. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جب آپ خود ہتھیار ڈال رہے ہیں تو آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں رہ گیا کہ آپ میرے کمانڈر ہونے کے بعد مجھے کوئی لافل آرڈر دیں گے, تو اس لیے میں آزاد ہوں. وہاں سے بھاگے. پھر ان کو خیال آیا نکلنے سے پہلے کہ میں نکلوں گا کیسے, کیونکہ باہر مکتی بانی تھی اور تقریباً انڈین فورسز ہر طرف سے گھیر چکی تھی. ایک بیور کے جہاز کے پائلٹ کو کنونس کیا کہ مجھے لے کے تم ٹیک آف کرو گے, لیکن خیال آیا کہ میرا ایک نمبر 2 جو 2IC جس کو کہتے ہیں وہ ساتھی میرا CMH میں PD خان, جنرل PD خان جنرل صاحب جانتے ہوں گے, کور کمانڈر سے گجرانوالہ بھی رہے, بعد میں لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پہ ریٹائر ہوئے. وہ PD خان CMH ڈھاکہ میں ایڈمٹڈ ہے, ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی ہے. تو ان کو خیال آیا کہ میں اپنے 2IC کو تو نمبر 2 کو تو نہیں چھوڑ سکتا, گولی لگی ہوئی. تو یہ وہاں پہنچے, اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو, کنونس نہیں ہوئے. تو کمانڈو سے سر پہ چوٹ ماری, بے ہوش کیا, اس کو اٹھایا اور لے کے فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد آپ سوچیں ذرا, اس کو گاڑی میں ڈالا اور ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پہنچے تو پتہ لگا کہ ڈھاکہ کا ایئرپورٹ تو انڈین ایئر فورس کی بامبنگ سے سارا تباہ ہو چکا ہے. تو کیا کریں؟ تو پھر چھوٹے سے کسی ایک پورشن کے اوپر, کیونکہ بیور ایئر کرافٹ ہے جو یہ پلانٹ پروٹیکشن والا ہوتا ہے, پنکھے والا, بہت ہی چھوٹا جہاز, اس میں اس پائلٹ کے ساتھ اس نے بچے کھچے کسی ٹکڑے سے ٹیک آف کیا کہ اس کو لمبا رن وے نہیں چاہیے. جو نئی لوگ جانتے, 6 گھنٹے کی فلائٹ رات کو 1 بجے سے لے کے 600 کلومیٹر دور برما میانمار جو اب ہے اس کا ایک سرحدی ایک گاؤں ہے اکیاب, وہاں جا کے لینڈ کیا اور وہاں جا کر ایمبیسی کو رابطہ کیا اور یہاں واپس تشریف لائے. تو جب یہ جذبہ ہو انڈیویجول لیول پہ تو قوم کسی پالیسی یا کسی غلط فیصلے یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے تو ہار سکتی ہے, لیکن انڈیویجول نہیں ہرواتے. بالکل ٹھیک ہے کمرو صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا, اور آپ دونوں کو, ہمارے تمام شہداء کو اور ہمارے تمام افواج کے سب جوانوں کو جو بارڈر پر کھڑے ہیں ہم لوگوں کی خاطر, ان کو ایکسپوز انڈیا کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنی, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور ایکسپوز انڈیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد اور کشمیر بننے کا پاکستان.